شروع کرتا ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، آج ہم جس نازک دور سے گزر رہے ہیں اس میں ہر شخص نفسا نفسی کا شکار نظر آتا ہے، اور جتنی فکر ہمیں دنیا سمیٹنے کی ہے اتنا ہی دور ہم دینی تعلیمات سے ہوتے جا رہے ہیں۔ یوں تو ہم اپنے علماء اور مساجد کے اماموں سے قیامت کی کچھ بڑی نشانیوں کے بارے میں سنتے رہتے ہیں، لیکن آج ہم آپ کو 15 حیران کر دینے والی نشانیاں بتا رہے ہیں جن کو سننے کے بعد آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بے انتہا علم کا نہ صرف اندازہ ہوگا بلکہ ان نشانیوں کے متعلق ارشاد فرمایا کہ میری امت 15 قسم کی برائیوں کا ارتکاب کرے گی، جو آج کے دور میں ہمارے معاشرے میں ہی نہیں بلکہ ہمارے گھروں میں ہی ہو رہی ہیں۔ ان کو سن کر آپ خود کہیں گے کہ یہ سب حرف بحرف ہمارے گھروں میں آج ہو رہا ہے۔ اور ان برائیوں کے متعلق یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اگر یہ برائیاں ہونے لگ جائیں تو اللہ تبارک و تعالی ہواؤں کو پاگل، زمینوں کو بے وفا اور سرکش بنا دیتا ہے۔ تو سوچا کیوں نہ آپ سب ناظرین کے سامنے بھی یہ باتیں رکھ دی جائیں تاکہ جانے انجانے میں جن چیزوں کا ہم شکار ہو رہے ہیں ان نشانیوں کو جان کر ہم ان سے خود بھی بچ سکیں اور اپنے گھر والوں کو بھی بچا سکیں۔ تو ناظرین گرامی، آپ حضرات کے علم میں اضافے کے لیے ایک بات بتاتے چلیں کہ اب تک جتنی نشانیوں کے متعلق حضور نے پیشن گوئی فرمائی وہ آج حرف بحرف پوری ہو رہی ہیں۔ ان واقعات اور نشانیوں سے صرف مسلمان کا ایمان مضبوط ہو رہا ہے بلکہ ہمارے غیر مسلم بھائیوں کو بھی ان واقعات سے نفع پہنچے گا، اور وہ بھی یہ سن کر یقین کر لیں گے کہ داعی اسلام علیہ الصلاۃ والسلام ان سب انسانوں کے سردار ہیں جنہیں اس مالک حقیقی سے خصوصی تعلق ہے۔ تو پیارے دوستو، یہ نشانیاں جن کے متعلق آپ کو بتانے جا رہے ہیں یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بے انتہا سمندر علم کا ایک قطرہ یعنی خدائے علم کا ایک چھوٹا سا نمونہ ہے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت 15 قسم کی برائیوں کا ارتکاب کرے گی تو امت پر بلائیں اور مصیبتیں آن پڑیں گی۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کیا برائیاں ہیں؟ تو اس کے جواب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نمبر 1 کہ جب مال غنیمت کو شخصی دولت بنا لیا جائے گا۔ مال غنیمت کو دولت قرار دیے جانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر سلطنت کے اہل طاقت و ثروت اور اونچے عہدے دار مال غنیمت کو شرعی حکم کے مطابق تمام حقداروں کو تقسیم کرنے کی بجائے خود اپنے درمیان تقسیم کر کے بیٹھ جائیں اور محتاج و ضرورت مند اور چھوٹے لوگوں کو اس مال سے محروم رکھ کر اس کو صرف اپنے مصرف میں خرچ کرنے لگیں تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ وہ اس مال غنیمت کے تمام حقداروں کا مشترکہ حق نہیں سمجھتے بلکہ اپنی ذاتی دولت سمجھتے ہیں۔ نمبر 2، جب امانت کو غنیمت سمجھ لیا جائے گا۔ امانت کو مال غنیمت شمار کرنے سے مراد یہ ہے کہ جن لوگوں کے پاس امانتیں محفوظ کرائی جائیں وہ ان امانتوں میں خیانت کرنے لگیں اور امانت کو مال غنیمت کی طرح اپنا ذاتی حق سمجھنے لگیں جو دشمنوں سے حاصل ہوتا ہے۔ نمبر 3، جب زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جائے گا۔ زکوٰۃ کو تاوان سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنا لوگوں پر اس طرح شاق اور بھاری گزرنے لگے گا گویا ان سے ان کا مال زبردستی چھینا جا رہا ہو، اور جیسے کوئی شخص تاوان اور جرمانہ کرتے وقت سخت تنگی اور بوجھ محسوس کرتا ہے۔ نمبر 4، علم دین کو دنیا طلبی کے لیے سمجھا جائے گا، سیکھا جائے گا۔ عمل اور اخلاق و کردار کی اصلاح و تہذیب، انسانیت اور سماج کی فلاح و بہبود اور خدا و رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب و خوشنودی حاصل کرنا نہ ہو بلکہ اس کے ذریعے دنیا کی عزت، مال و دولت، جاہ و منصب اور ایوان و اقتدار میں تقرب حاصل کرنا مقصود ہو۔ نمبر 5، جب مرد اپنی بیوی کی اطاعت کرنے لگے گا۔ مرد کا بیوی کی اطاعت کرنا یہ ہے کہ خاوند زن مرید ہو جائے اور اس طرح بیوی کا حکم مانے اور اس کی ہر ضرورت پوری کرنے لگے کہ اس کی وجہ سے خدا کے حکم و ہدایت کی صریح خلاف ورزی ہو۔ نمبر 6، جب مرد اپنی ماں کی نافرمانی کرنے لگے گا۔ ماں کی نافرمانی کرنے سے مراد یہ ہے کہ ماں کی اطاعت و فرما برداری کا جو حق ہے اس سے لاپرواہ ہو جائے اور کسی شرعی وجہ کے بغیر اس کی نافرمانی کر کے اس کا دل دکھائے۔ واضح رہے کہ یہاں صرف ماں کی تخصیص اس اعتبار سے ہے
کہ اولاد کے لیے چونکہ باپ کی بنسبت ماں زیادہ مشقت اور تکلیف برداشت کرتی ہے، اس لیے وہ اولاد پر باپ سے زیادہ حق رکھتی ہے۔ نمبر 7، آدمی اپنے دوست کے ساتھ نیک سلوک کرے گا اور اپنے باپ کے ساتھ سختی اور بد اخلاقی سے پیش آئے گا۔ دوستوں کے قریب اور باپ کو دور کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنا وقت باپ کی خدمت میں حاضر رہنے، اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے اور اس کی دیکھ بھال میں صرف کرنے کے بجائے دوستوں کے ساتھ مجلس بازی کرنے، ان کے ساتھ گپ شپ اور سیر و تفریح کرنے میں صرف کرے، اور اپنے معمولات و حرکات سے ایسا ظاہر کرے کہ اس کو باپ سے زیادہ دوستوں کے ساتھ تعلق و ممانست ہے۔ نمبر 8، مسجد میں شور و غل ہونے لگے گا۔ مسجد میں شور و غل کرنے سے مراد یہ ہے کہ مسجدوں میں زور زور سے باتیں کی جائیں، چیخ و پکار کے ذریعے مسجد کے سکون میں خلل ڈالا جائے اور اس کے ادب و احترام سے لاپرواہی برتی جائے۔ نمبر 9، جب قبیلے کا سردار ان کا بدترین شخص بن جائے گا۔ کسی قوم و جماعت کا سردار اس قوم کے فاسق ہونے سے مراد یہ ہے کہ قیادت و سیادت اگر ایسے لوگوں کے سپرد ہونے لگے جو بد کردار، بد کماش اور بے ایمان ہوں تو یہ بات پوری جماعت اور پوری قوم کے تباہی کی علامت ہوگی۔ نمبر 10، جب قوم کا سربراہ ذلیل ترین شخص ہوگا، یعنی اگر کسی قوم و جماعت کے زعما ان لوگوں کو قرار دیا جانے لگے جو اپنی قوم و جماعت کے کمینہ صفت، بد کردار اور رذیل ترین ہوں، تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس قوم و جماعت کی تباہی کے دن آ گئے ہیں۔ نمبر 11، جب آدمی کا اعزاز و اکرام اس کے شر سے بچنے کے لیے کیا جائے گا۔ آدمی کی تعظیم اس کے فتنہ و شر کے ڈر سے کی جانے کا مطلب یہ ہے کہ کسی شخص کی تعظیم و احترام کا معیار اس کی ذاتی فضیلت و عظمت نہ ہو، بلکہ اس کی برائی اور اس کے شر کا خوف ہو، یعنی کسی شخص کی اس لیے تعظیم کی جائے کہ وہ دوسروں کو نقصان پہنچانے یا ستانے کی طاقت رکھتا ہے، جیسے کسی فاسق و بدگماش کو اقتدار و غلبہ حاصل ہو جائے اور لوگ اس کی عزت اور اس کی تعظیم کرنے پر مجبور ہوں۔ نمبر 12، جب لوگ کثرت سے شراب پینے لگیں گے۔ شرابوں جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے، لیکن یہاں شراب کی تمام انواع و اقسام اور دیگر دوسری نشہ آور اشیاء بھی مراد ہیں۔ نمبر 13، مرد بھی ریشم کے کپڑے پہننے لگیں گے۔ اب آج کے حالات آپ کے سامنے ہیں۔ ریشم تو دور کی بات، اب مرد عورتوں کے فیشن اور عورتیں مردوں کے فیشن اپنا رہے ہیں۔ نمبر 14، ناچنے گانے والی عورتوں اور گانے بجانے کی چیزوں کو اپنا لیا جائے گا۔ گانے والیوں سے مراد گلوکارائیں، رقصائیں، ڈومینیائیں اور نائنیں وغیرہ ہیں۔ اسی طرح باجوں سے مراد ہر قسم کے ساز و باجے اور گانے بجانے کے آلات ہیں جن کو صریح اصطلاح میں مزامیر کہا جاتا ہے، جیسے ڈھولک، ہارمونیم، طبلہ، سارنگی اور شہنائی وغیرہ۔ نمبر 15، اس امت کے پچھلے لوگ اگلوں پر لعنت بھیجیں گے تو پھر سرخ آندھیوں اور زلزلوں، زمین کے دھنس جانے، شکل بگڑ جانے اور پتھروں کے برسنے کا انتظار کرو، اور ان نشانیوں کا انتظار کرو جو یکے بعد دیگرے اس طرح آئیں گی جیسے کسی ہار کی لڑی ٹوٹ جانے سے اس کے دانے یکے بعد دیگرے بکھرتے چلے جاتے ہیں۔ تو دوستو، آج ہمارے اعمال اور ہماری حکومتوں کا طرز عمل آپ سب کے سامنے ہے۔ پاکستان میں گزشتہ 2 دہائیوں سے زلزلے کی کثرت ہے۔ گزشتہ روز بھی پاکستان میں بیشتر شہر زلزلے سے لرز اٹھے، جہاں زلزلوں نے زمین کو چیر کر رکھ دیا۔ ان زلزلوں کے بارے میں سائنسی ماہرین کا نقطہ نظر اپنی جگہ، مگر دین اسلام کی روشنی میں زلزلوں کی کثرت احکام الہی سے رد گردانی اور نافرمانی کے سبب ہے۔ قرآن کریم کی سورہ الحج میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، لوگو اپنے رب سے ڈر جاؤ، بلا شبہ قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ بلا شبہ کوئی چیز اذن الہی کے سوا حرکت نہیں کر سکتی، خواہ درخت کا پتا ہو یا زمین کا زلزلہ، اور سائنسدانوں کے مختلف مفروضات محض وہم و گمان ہے۔ قدرتی آفات سے نجات کا واحد ذریعہ اطاعت خداوندی اور کثرت سے استغفار کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں اپنی اطاعت اور بندگی اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے اور ہر قسم کے آفات سے ہمیشہ محفوظ رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔